السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ناہیدہ قادری، آپ دیکھ رہے ہیں NT24 نیوز۔ عالمیہ مجلس المسلمین کے لیڈر حبیب لیڈر جناب اکبرالدین اویسی کا ایک اور بہترین کارنامہ۔ اکبرالدین اویسی نے 8 مہینوں تک روزانہ بنا ناقاب 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والے بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کمپیوٹرز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس پروگرام کو بہت ہی بڑے پیمانے پر بلگوڑا کنگ سیونی کالونی کے آیت گارڈن میں منعقد کیا گیا تھا اور اس پروگرام کو کنگ سیونی کالونی کے رہنے والے عاطف سوداگر نے آرگنائز کیا تھا۔ آئیے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما، آج کے اس تقریب کے روئے رواں جناب عاطف سوداگر صاحب، حلقہ اعضا کے رکن اسمبلی جناب مبین صاحب، جناب حبیب الدین سوداگر صاحب، جناب شہباز صاحب، جناب عرفان صاحب اور مولانا احسان عمومی صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور کو تلاش نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میری صحت خراب تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا، بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ یاد رکھو، جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو نماز کی پوچھ ہوگی، اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا نماز نہیں پڑھ سکا تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا ایوب جو بہت بیمار تھا لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے بہت بچے تھے اور بچوں کی ذمہ داری تھی اے اللہ اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کو بہت بچے تھے لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی خواتین، اگر کوئی عورت یہ کہے گی کہ میرا شوہر ظالم تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی، تو اللہ کہے گا میری ایک بندی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اس کا ظالم شوہر تھا لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ یاد رکھو، بے نمازی دشمنان خدا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بے نمازی دشمنان اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دشمنان اللہ کون ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو منا لو۔ اپنی تقریر کا آغاز میں نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا تو اپنے تقریر کا اختتام بھی وہیں سے کروں گا، اور یہی بولوں گا اگر غلط ہوں تو مولانا عمومی صاحب ہے مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کیسے آئی؟ بہت سے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ فجر کیسے آئی، جنت کی کہ اجالوں اور روشنیوں سے جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو وہ وقت تاریکی کا تھا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس تاریکی کو تو ختم کر دے، میں خائف ہوں، اس تاریکی میں بے چین ہوں۔ تو جیسے ہی تاریکی ختم ہوئی
اور اجالے آئے جو فجر کے اجالوں کی طرح تھا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ کو وہ 2 رکعت پسند آ گئی اور وہ فجر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں؟ ظہر کیسے آئی؟ ظہر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، لے لیا چھرا اپنے لخت جگر کے گلے پہ، اور چھرے کو اللہ کے حکم سے چلا دیا، آنکھوں سے پٹی نکالی، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کیا ہے، تو فوراً 4 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کو وہ پسند آئی اور وہ ظہر ہو گئی۔ عصر کی بات کہوں تو غلط ہوں، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ناتوان ہو گئے، کمزور ہو گئے، مچھلی کنارے پہ آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا 4 رکعت، اور عصر کی نماز ہو گئی۔ اور مغرب کیسے ہوئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تبلیغ کی، سب کیا، اور تبلیغ کرنے کے بعد میں مغرب کا وقت تھا تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور بی بی مریم نے 1 رکعت، تو 3 رکعت مغرب کی ہو گئی۔ عشاء، تو عشاء کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی اور آنے کے بعد عشاء ہو گئی۔ یہ ہے، میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں، عالم دین نہیں، دنیاوی ہوں، چہرے سے، لباس سے شاید ان زلفوں سے بھی دنیا دار دکھتا ہوں، لیکن اللہ کا خوف ہے اس دل میں۔ غلطیاں ہوئی ہیں، کہہ رہا ہوں میں جو دنیاوی آدمی ہوں، دین نہیں، اگر غلط ہوں امی صاحب کو مجھے ٹوکے، میری معلومات، میرا علم کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 186 مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز پڑھو۔ 186 مرتبہ۔ جہنم کی آگ، جہنم کا میں نے ذکر کیا، ارے دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے، گرم برتن کو پکڑ لے تو یہ انگلیاں چھلٹے ہاتھ کے نکل جاتے ہیں، اگر آگ کے کچھ شعلے آ جائے تو اس گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے ٹوکے، روکے اور بتائیں، صحیح کریں۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی ہے، تو بعض لکھتے ہیں کہ 76 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی۔ تو اندازہ لگاؤ، دنیا کی یہ آگ ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ ارے آج اگر میں یہ بتا رہا ہوں تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غلبہ جما لیا ہے، اور ہمارے زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ، تو وہ دنیا کی محبتیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بے شک دنیا حسین ہے، خوبصورتی ہے اس دنیا میں، عورت کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے، طاقت ہے، برفیلے چٹان ہے، خوبصورت یہ پھول ہے، برفیلے چٹان ہے، دنیا بہت حسین ہے، بے شک بہت حسین ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی،
अरे यहां बैठे हैं सारे लोग, यहां भी बैठे हैं सारे लोग, मुझे जवाब न दे, मगर मेरी इस सवाल को घर जाकर टटोल ले। यहां लोग बैठे हैं और एक दुकान है आपके मोहल्ले में, और आपको पता चल जाए कि एक चंद दिनों में ये दुकान बंद होने वाली है। आपको मालूम हो जाए कि एक दुकान है और ये दुकान चंद दिनों में बंद होने वाली है, तो मैं यहां पूछना चाहता हूं, यहां बैठे वो दुनिया की मोहब्बत करने वाले लोगों से सवाल है, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले लोगों से सवाल है, दुनिया दुनिया कहकर भागने वाले लोगों से सवाल है, क्या बंद होने वाली दुकान में आप अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई को लगाएंगे? मालूम है कि बंद होने वाली है, तो आप बोलेंगे अरे क्या दीवाने हैं अकबर साहब, आप खुद बोल रहे हैं दुकान बंद होने वाली है, तो क्या हम दीवाने हैं उसमें पैसे लगाने के लिए? तो मैं